یا ارحم الراحمین، پروردگار معصیت کاروں گناہگاروں، اب وقت ہے آنسو بہانے کا۔ یا ارحم الراحمین، ابھی ماحول نہیں بنا، نہیں پڑھوں گا دعا جب تک ماحول نہیں بناؤ گے، توبہ آپ نے کرنی ہے۔ میرے مالک کہاں جاؤں اگر ساری دنیا مل کے میرا ایک گناہ معاف کرنا چاہے، میرے اللہ ساری دنیا مل کے میرا ایک گناہ معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے ابھی کوئی چہرہ روحانی نظر نہیں آیا۔ پروردگار اگر ساری دنیا مل جائے میرے اعمال نامہ میں ایک نیکی کا اضافہ کرے، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تیسری مرتبہ ندا دو، مجھے پتہ چلے گناہگار بیٹھے ہیں، گداگر بیٹھے ہیں، کہہ نہیں سکتے، ذرا تیرے لب میرے ساتھ کہہ لینا، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا، مجھے بتا دے میں کہاں جاؤں، کس دروازے پہ جا کے ہاتھ باندھوں، کہاں گردن جھکا کے کہوں، پھر کہو ذرا چوتھی مرتبہ، یا ارحم الراحمین۔ اب کچھ ماحول بنا، مجھے پتہ چلا ہے کوئی گناہگار توبہ کرنے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہوں میں ایک جملہ کہوں، میرے اللہ تجھے اس زینب کبریٰ کا واسطہ جو 21 رمضان کی صبح کو زخمی بابا کو روتی رہی، اللہ اللہ، زیادہ مسائب نہیں، آج ہمت نہیں ہے، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، روحانی ماحول بن گیا، خدا آپ سب کا بھلا کرے۔ اب روحانی ماحول بنا، اب کوئی جوان بغیر توبہ کے نہ جائے گا۔ عزادارو 21 کی شب کو جب طبیب نے علی کے زخم کا معائنہ کیا، عزادارو ایک مرتبہ دے کر کہتا ہے، حسن بابا سے کہہ دو وصیتیں کر لے۔ اجرکم اللہ، زندگی ہو سب کی، امیر المومنین نظر کرم فرمائے۔ پھر جملہ کہوں عزادارو، عزادارو جب مکمل گیا علی وصیت کر لو، عزادارو سب سے پہلے میں پڑھوں عزادارو، زخمی علی نے نظریں اٹھا کے حسن کا چہرہ دیکھا، حسن کا چہرہ دیکھ کر علی نے وصیت کی، کہا حسن بیٹا یتیموں کا خیال رکھنا۔ شاید نہیں سمجھا پا رہا میں آپ کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ضرور ہمراہی کرنا عبادت میں۔ کہا حسن بیٹا یہ جو بیٹھے ہو نا، توسل کرو، خدا نے تمہیں ابھی عشق نہیں دیے، میں چاہتا ہوں ہر آنکھ آنسو بہا ہے، یہ عبادت ہے، یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ عزادارو کا حسن بیٹا یتیموں کا خیال رکھنا، جگر پھٹتا میں جملہ کہہ نہیں سکتا۔ عزادارو ایک مرتبہ مظلوم کوفہ نے مظلوم کربلا کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا حسین بہنوں کا خیال رکھنا۔
اجرکم اللہ یا علی یا علی یا زہرا یا ثانی زہرا۔ غریب کربلا کو پکارو، حسین سے بڑھ کر کوئی بڑا سفینہ نجات نہیں ہے۔ عزاداروں کا حسین، بہنوں کا خیال رکھنا۔ بڑے بڑے مجمع میں نے پڑھا ہے، کل کی رات میں بحریہ ٹون کے ہوا پہ تھا لاہور میں، جہاں 10,000 کا مجمع ہوتا ہے۔ عزاداروں کا حسین، بہنوں کا خیال رکھنا۔ جو رونے آئے ہو عزاداروں، پاؤں کی جانب بیٹھی ہوئی تھی ام البنین، ایک مرتبہ بی بی پکار کے کہتی ہے مولا میرے عباس کو کوئی وصیت نہیں کی۔ ایک مرتبہ زخمی علی دونوں ہاتھوں کو کھولا، عباس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر علی تھاڑے مار کے رونے لگے۔ اللہ 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 اللہ، جملہ سن کے نا پھر ماتم کر لینا، عبادت سمجھنا، یہ توبہ کے آنسو ہو۔ عزادارو عباس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر نا میں ٹھہر گیا۔ مولا علی آپ کیا رو رہے ہیں؟ علی کا گھر جو زبار گئے دیکھا ہے نا، علی کے گھر میں مولا زخمی تھے، عباس سینے پہ تھا، شباب تھا عباس کا، زخمی علی کے سینے پہ عباس تھے، باہر دروازے پہ جناب اسبق کھڑے ہوئے تھے۔ عزادارو جملہ عبادت سمجھ کے لے لینا۔ عزادارو جب علی نے عباس کو سینے سے لگایا، زخمی علی اتنے اونچے روئے، اسبق دروازے پہ آ گیا، دک الباب کر کے کہتا ہے حسان کہیں میرے مولا ہمیں یتیم کر کے تو نہیں چلے گئے؟ تمہارے گھر سے اونچا اونچا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا نہیں اسباق، بابا نے عباس کو سینے سے لگایا ہے، بابا کو کربلا یاد آ گئی ہے، بابا نے عباس کو وصیت کیا عباس جب روز عاشور حسین بھی پیاسا ہو، بچے بھی پیاسے ہو، میرے لال جب راہوار نہر فرات میں ڈالنا، جب تک حسین پیاسا ہو پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب ذرا آپ خود توسل کرو، میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ، تجھے ثانی زہرا کا واسطہ، تجھے ابو الفضل العباس کا واسطہ۔ کتنے جوان بیٹھے ہو جو بے روزگار ہو، مانگو آج اللہ سے، دروازے کھل گئے ہیں رحمت کے۔ پروردگار جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہو، تنگ دست ہو، بیمار ہو، ایک دوسرے کو زیادہ دعا کرو، اپنے لیے نہ مانگو، ساتھ والے کے لیے مانگو۔ جب تم اس کے لیے مانگو گے اللہ کے فرشتے تمہارے لیے مانگیں گے۔ ہاں ہاں سب مومنوں کو یاد رکھو۔ عزادارو حسن حسین عباس کو آخری جملہ کہہ کے میں دعا شروع کرنے لگا، 3 یا ارحم الراحمین رہتے ہیں، ابھی زیادہ وقت بھی نہیں لینا، مجبوری بھی ہوتی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ جب عزادارو عباس کو وصیت ہو گئی پانی نہ پینا، نہیں سمجھا پا رہا آپ کو، کہا عباس پانی نہ پینا۔ عزادارو ایک مرتبہ حالت کیا تھی، زخمی علی کبھی غش آ جاتا تھا، کبھی آنکھ کھول لیتے تھے۔ تمہیں کیا پتا کیسا منظر تھا علی کے گھر کا؟ علی جیسا باپ ہے، غشی آ جاتی تھی۔ تمہیں نہیں پتا جب بیٹے باپ کے ارد گرد کھڑے اور باپ بے ہوش ہو جائے کیسے اولاد تڑپنے لگ جاتی ہے۔ عزادارو علی کو غش آیا، ایک مرتبہ جب غشی سے افاقہ ہوا، عزادارو اللہ جانے جملہ کہوں ماتم کرنا، زندگی میں یہ پہلی مرتبہ جملہ پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو جب علی کا غش ٹوٹا نا، عزادارو علی نے دیکھا حسین پاؤں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزادارو غریب کربلا ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ علی نے کہا حسین صبر کرو میرا لال، صبر کرو۔ کہا حسین یہ تیرے نانا محمد آئے ہیں، یہ تیری نانی خدیجہ آئی ہے، یہ تیری ماں زہرا آئی ہے، میرے لال میں زخمی ہوں مگر صبر کرو۔
اللہ 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 اللہ، ہر جوان آنکھ بہا صبح کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، زیر آسمان بیٹھی ہو، یہ تمہارا مقدر ہے کہ جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عزادارو آخری جملہ کہہ کے نہ، جب غشی سے افاقہ ہوا، غش آتا آنکھ کھل جاتی، پھر غشی آ جاتی۔ عزادارو حسین پاؤں کی جانب لپٹے ہوئے، کوئی نہیں بیٹھا تم میں بامعرفت عزادار، مجھ سے اتنا تو پوچھ لے جو لہجے کی وارث تھی وہ کہاں بیٹھی تھی؟ اللہ اللہ، زینب کبریٰ کوفہ میں یتیم ہو رہی تھی، ایک مرتبہ علی نے آنکھ کھول کے کہا کہاں گئی چادر تطہیر کی وارث زینب، کہاں گئی میرے لہجے کی وارث زینب؟ عزادارو ایک مرتبہ حیا کی چادر کو سنبھالا، بی بی بابا کے سامنے آئے، میری طرف دیکھنا، علی زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، مشکل سے آنکھیں کھول کر ایک مرتبہ شہزادی کو دیکھا، دیکھ کر علی نے اور تو کچھ نہ کہا، عزادارو اور کچھ نہ کہا، اتنا کہا زینب اگر ہو سکے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس علاقے کے تو عزاداری بھی مشہور ہے نا، میں خیرات عشق لیے بغیر نہیں جاتا ہوں، توبہ کر کے جانا، آج مجھے خیرات عشق دے دینا۔ عزادارو جب کہا نا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، جملہ کہوں زبان صاحب، جملہ کہوں جو عزادار سادات مومنین بیٹھے ہو، ہاں سفیدہ بچھاتے ہو، جملہ سن لینا۔ عزادارو میں جملہ کہا کرتا ہوں، مریم کربلا نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھنا شروع کی، ناطق کے قرآن نے قرآن سننا شروع کیا، کچھ آیتیں پڑھی، علی کی بیٹی کی زبان رک گئی، علی نے نگاہیں اٹھا کے کہا کچھ اور پڑھو، کوئی نہیں بیٹھا عزادار، کچھ اور پڑھو۔ اس وقت ثانیہ زہرا نے کہا بابا حجرے میں بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، بابا میں جوانوں کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں؟ میں بہت رویا، کتاب رکھ دی میں نے، رونے بیٹھ گیا، میں نے کہا مقدر علی کی بیٹی کا جو بابا کے سامنے بھائیوں کی موجودگی میں حیا کی چادر میں بنی ہاشم کے جوانوں کے سامنے قرآن نہ پڑھ سکی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں، ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں کیسے خطبے دیتی رہی، یہی کہتی تھی میں نمازی کی بہن ہوں۔ ہتھیلیوں کو اٹھا ذرا آسمان کی طرف، یا ارحم الراحمین، میرے اللہ تجھے زخمی علی کا واسطہ، یتیمی زینب کا واسطہ، اس سے بڑا میرے پاس کوئی تبسل نہیں۔ دو آخر کہہ رہا ہوں، یا ارحم الراحمین۔ اب کہہ سکتے ہو کہ میرے اللہ اگر ابھی نہیں بخشا تو میں کہاں جاؤں؟ نہیں شرماؤ نہیں، گریا کرو، شرماؤ نہیں، اب اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہو۔ کیا علی نہیں روتے تھے دھاڑے مار کے؟ سید سجاد مصلی پہ غش کھا کے نہیں گر جاتے تھے؟ آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں جو کہہ سکتا ہے، آپ بار گناہ سامنے رکھ کے اللہ کی رحمت کو صدا دو، کہو یا یا اللہ یا رحمان۔
اللہ اکبر. روایت ہے، روایت ہے جس زبان سے گناہ کیا اس سے دعا نہ مانگو. ڈر گیا، میں بھی ڈر گیا، لیکن اس کا ایک راہ معصوم نے بتایا. کہا اچھا تمہاری زبان گناہگار ہو گئی، ظاہر ہے جس سے گناہ کیا وہ دعا نہ مانگے. گناہگار زبان کی دعا نہیں مستجاب، گناہ ہو گیا نا، معصیت ہو گئی. اب ضرور گھبرا گئے، ہم تو سارے گناہگار ہیں، کیا کریں؟ معصوم نے راستہ بتایا. معصوم نے فرمایا جو مومن ساتھ بیٹھے ہیں یہ اس کے لیے دعا کرے، وہ اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جس زبان سے یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اس نے اس کی زبان سے گناہ نہیں کیا. اب دعا مانگو میرے مالک بیماروں کو شفا دے دے، مقروضین کو قرض ادا کر دے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور کر دے، تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا کر دے، جوانوں کو باعزت روزگار دے دے.